السلام علیکم فرینڈ، آئی ایم ٹیکنیکل ڈاکٹر، یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ڈاکٹر۔ دوستو، آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آج کل جو ترکش ڈرامہ سیریل چل رہی ہے ارطغرل غازی اصل میں کون تھے، ارطغرل غازی کی زندگی کیسے گزری، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کا خاندان کہاں سے کہاں ہجرت کرتا رہا، اور یہ جو ارطغرل غازی ہے یہ کن کن علاقوں میں ہجرت کر کے گئے، اور سلطنت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی، اور ارطغرل غازی نے اس میں کیا اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو میں ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارطغرل غازی کا دوست جو بہادر جنگجو نور گل تھا، اس نے ارطغرل غازی کے ساتھ کیا کیا، کتنا عرصہ وفا کی، کیا ارطغرل غازی کے ساتھ نور گل نے کو غداری کی، کیا نور گل ارطغرل غازی کے ساتھ غدار ہو گئے تھے، کیا نور گل نے ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ تمام تر معلومات آپ کو آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو میں ملیں گی۔ دوستو، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا، بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیا۔ دوستو، بات کی جانے بڑھتے ہیں، ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرتے، کہ کون جانتا تھا کہ 1198 عیسوی میں ایک چھوٹے سے ترک قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جبر و استبداد، غلامی و لاچاری، مکوری و بے بسی میں مبتلا انسانوں کے لیے سورہ اسرافیل علیہ السلام کا کام کر دے گا۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں میں اتنی قوت آ جائے گی کہ وہ تنکوں کے سارے اپنے گھونسلے تعمیر کرنے لگیں۔ ظلم و جبر کی کالی رات نوید سحر لے کر دن کے اجالے میں تبدیل ہو جائے گی، اور چار سو عدل و انصاف پھر لہرانے لگے گا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوستو، ریت کے ذروں کی طرح بکھری ہوئی امت یکجان ہو کر اپنی وحدت اور مرکزیت کی طرف لوٹ آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور ایک ایسی مسلم ریاست کی بنیاد ڈالے گی کہ جس کی سایہ رحمت میں 600 سال تک مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کریں گے، اور عالم کفر کے قلب پر اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کی دھاک کچھ اس طرح بیٹھ جائے گی کہ وہ صدیوں تک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کی جرت نہ کر سکیں گے۔ یہ دوستو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ مسلم دنیا کے لیے روشنیوں کی امید بھر کر طلوع ہونے والے جو آفتاب تھا، جو مسلم دنیا کے لیے روشنیوں کی امید بن کر طلوع ہوا، اس آفتاب کا نام تاریخ میں ارطغرل غازی کے نام سے محفوظ ہے۔ دوستو، کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہ ارطغرل غازی کون تھا، کیوں پاکستان میں بھی اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، پوری دنیا میں ارطغرل غازی کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، تو دوستو مسلم دنیا کے لیے جو روشنی کی امید بن کر طلوع ہوا، وہ اس جو تاریخ میں نام لکھا وہ ارطغرل غازی کے نام سے محفوظ ہے۔ عالم اسلام کے اس شیر دل مجاہد اور عظیم غازی نے اپنی زندگی کے 90 سالوں میں تقریباً 70 سے 75 سال علیہ کلمت الحق اور 400 عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے علم جہاد بلند کیے رکھا، اور اس راستے میں پیش آنے والی تمام رکاوٹوں اور باطل قوتوں کو اپنی تلوار کی نوک پر رکھتے ہوئے نشان عبرت بنا دیا۔ دوستو، ارطغرل غازی نے ایک طرف اپنی تلوار کی طاقت اور خداداد ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے عہد شکن صلیبیوں اور درندہ صفت منگولوں کو ہر میدان میں ناکو چنے چبائے، تو دوستو دوسری جانب سلجوق سلطنت کے اندر موجود بڑے بڑے غداروں کا پردہ چاک کر کے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور اسلام اور اسلامی ریاست کے ساتھ وفاداری کا عہد تا دم میں زیست نبھاتے رہے۔ دوستو، ترکوں کے جد امجد غوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے ان کے 12 قبیلے ہوئے۔ ماورا النہر کا علاقہ جسے آج ہم ترکستان کہتے ہیں، اور جو مشرق میں منگولیا اور شمال چین کے پہاڑیوں سے مغرب میں بحر خزر، بحر قزوین اور شمال میں سibیریا کے میدانی علاقوں سے اور جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا ہوا تھا، اوغوز خاندان کا وطن تھا۔ اس علاقے میں اوغوز خاندان کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے جو ترک یا اتراک کہلاتے تھے۔ دوستو، جب 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں ان قبائل کی چنگیزی لشکر کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ایشیائے کوچک کی راہ لی، مطلب کہ انہوں نے ہجرت کی اور سلجوق سلطنت میں جا ملے۔ اس وقت سلجوق سلطنت کے سلطان علاؤ الدین تھے۔ ان ہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل غازی کا قبیلہ بھی تھا، جس کا سردار ارطغرل غازی کا باپ سلیمان شاہ تھا۔ دوستو یاد رکھیے، ارطغرل غازی کا باپ سلیمان شاہ تھا،
اور قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ جو ارطغرل غازی کا قبیلہ تھا وہ اس کا نام کائی قبیلہ تھا۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جن کے نام سارم، گلدارو، ارطغرل اور ذوالجان تھے۔ سلمان شاہ کے تمام بیٹے بہت بہادر اور اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے، مگر دوستو ارطغرل غازی ان سب میں ایک منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ ارطغرل غازی نے چھوٹی عمر میں ہی شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری جیسے جنگی فنون میں مہارت حاصل کر لی تھی دوستو، جس کے نتیجے میں انہوں نے کئی مارکوں میں دشمن کو حیرت انگیز طور پر شکست دی۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار منتخب ہو گئے دوستو۔ بعض طریقی روایت کے مطابق کائی قبیلے کا پیشہ گلہ بانی تھا اور وہ اسی سے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ قحط اور خشک سالی سے تنگ آ کر یہ سرسبز علاقوں اور زرخیز زمینوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ تاریخی حقیقت جو بھی ہو، مگر کسے معلوم تھا کہ دنیا کی نظر میں جو چرواہے ہیں دوستو، دنیا کی نظر میں وہ چرواہے تھے اور جن کے پاس رہنے کو اپنی سرزمین نہیں ہے، وہ ایک ایسی عظیم شان اسلامی سلطنت کے داغ بیل ڈالنے والے ہیں جس کی سرحدیں 3 بر اعظموں کو پھلانگ جائیں گی اور جو صدیوں تک اسلام کا پرچم سر بلند رکھے گی۔ چنانچہ چنگیز خان کے لشکر کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے یا قحط اور خشکسالیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کائی قبیلہ سب سے پہلے ہجرت کر کے اہلت آیا، پھر اہلت سے حلب آ گئے دوستو۔ حلب میں اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے غیاث الدین عزیز کی حکومت تھی اور حلب کے وزیر اعظم غیاث الدین عزیز کے ماموں شہاب الدین تغرل تھے۔ حلب اس وقت صلیبیوں کی سازشوں میں گرا ہوا تھا دوستو۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازشیں کی ہیں، بڑی خون ریزیاں کی ہیں۔ حلب بھی اس وقت صلیبیوں کی سازشوں میں گھرا ہوا تھا اور صلیبیوں نے یہاں مسلمانوں کے روپ میں ہر جگہ اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ رکھے تھے۔ مطلب بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن تھے وہ انگریز اور انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے اور کلیدی عہدوں پر بھی فائز تھے، مطلب بڑے عہدوں پر وہ فائز تھے۔ یہاں تک کہ العزیز کی فوج کا جو سپہ سالار تھا وہ بھی ایک صلیبی شخص تھا۔ ظاہراً مسلمان تھا لیکن تھا وہ صلیبی، جس پر العزیز بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا اور یہ العزیز سے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کرواتا تھا۔ لیکن حلب میں العزیز کی حیثیت صرف ایک کٹ پتلی کی تھی اور العزیز کو اس کا احساس تک نہ تھا دوستو۔ جو سپہ سالار تھا العزیز کی فوج کا وہ ایک صلیبی تھا، لیکن بظاہر وہ مسلمان تھا، لیکن العزیز کو اس کے بارے میں ذرا بھر علم نہیں تھا کہ یہ ایک صلیبی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کے فیصلے اس سے کرواتا تھا۔ تو حلب کے قریب دوستوں صلیبیوں کا ایک خفیہ قلعہ تھا اور اس شہر میں ہونے والے تمام جو سازشوں کے تانے بانے تھے اس قلعے سے ملتے تھے۔ اس قلعے میں موجود مسیح رہنما القدس کو فتح کرنے کے منصوبے تیار کر رہے تھے اور القدس کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایوبیوں اور سلجوکیوں کے درمیان اختلافات کی آگ بھڑکائی، یہاں تک کہ ایوبیوں اور سلجوکیوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ چھڑنے والی تھی جس میں دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہتا اور سب سے زیادہ فائدہ صلیبیوں کو ہوتا۔ اور اس کے علاوہ حلب کے امیر العزیز کے سائے میں چھپے ان صلیبی ناگوں نے سلجوق سلطنت میں آباد مختلف ترک قبائل کو سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کی حد درجہ کوشش کی دوستوں، مگر ارطغرل غازی نے اپنے زور بازو اور اپنی خداداد صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے بر وقت کارروائی کی اور یہاں بچھائے گئے صلیبیوں کے تمام جال کاٹ ڈالے اور ایک ایک صلیبی کو العزیز کے سامنے بے نقاب کر کے ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور پھر اپنی سپاہی لے کر ان کے قلعے پر چڑھ دوڑا اور قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یوں صلیبیوں کی تمام سازشیں دم توڑ گئیں اور ارطغرل غازی امت مسلمہ کو ایک خون ریز جنگ اور اختلافات کی بھینٹ چڑھ جانے سے بچانے میں کامیاب ہو گئے دوستو۔ ارطغرل غازی ایوبیوں اور سلجوکیوں کے درمیان دوستی کرا دی۔ اس دوران ارطغرل غازی نے سلطنت علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کر لی جس سے ان کے 3 بیٹے گوہر، شہریار اور عثمان ہوئے۔ اسی عثمان کے نام سے خلافت عثمانیہ کا نام پڑا اور خلافت عثمانیہ کا پہلا خلیفہ بھی یہی عثمان غازی بنا۔ جب ارطغرل غازی نے حلب میں صلیبی کارستانیوں کو ناکام بنا دیا تو ان کی جرأت، بہادری، جاں بازی اور بے خوفی کی شہرت اناطولیہ سے کونتیا تک بلکہ سلجوق سلطنت کی سرحدوں کو پھیلانگتے ہوئے منگول سلطنت کے شہنشاہ اگتائی خان کے مسکن تک جا پہنچی دوستو۔ اب بات کرتے ہیں نور گل کی۔ نور گل ایک بہادر جنگجو تھا، نور گل بہت ہی وفادار تھا اور نور گل ہی پہلا شخص تھا جو سلطنت عثمانیہ کا سپہ سالار بنا دوستو۔ نور گل نے اپنی زندگی کا جو عرصہ گزارا ارطغرل کے ساتھ نہایت وفاداری کے ساتھ گزارا، انہوں نے کسی قسم کی ارطغرل کے غاز غداری نہیں کی۔ نور گل کی جو ٹوٹل عمر تھی وہ 126 سال تھی، وہ زندہ رہے اور 103 سال تک جو ہے انہوں نے جہاد کیا اور یہ ایک وقت
میں 20 لوگوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ نور گل ایک وقت میں 20 لوگوں سے مقابلہ کرتا تھا، اور یہ سلطنت عثمانیہ کا جو پہلا آرمی چیف بنا وہ نور گل تھا۔ دوستوں، ارطغرل غازی کی وفات کے بعد نور گل نے ارطغرل غازی کے بیٹے کے ساتھ جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں وقت گزارا، ان کے ساتھ بھی وفاداری کی، اور یوں ایک یہ بہادر اور مجاہد شخص جو ہے 126 سال کی عمر کے بعد وفات پا گیا، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ اور ارطغرل غازی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی غداری نہیں کی۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ نور گل بعد میں غدار ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ارطغرل غازی کے حوالے سے تمام تر معلومات، اور سلطنت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی، اور ارطغرل غازی کے کتنے بیٹے تھے، اور نور گل نے کیا جو ہے نور گل کے حوالے سے کہ انہوں نے کتنا عرصہ زندگی کے گزارے اور کیا انہوں نے غداری کی نہ کی، تمام تر معلومات ہم نے اس ویڈیو میں بتائیں۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔